يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. علماء کرام، آج کا بڑا ہی اہم ہمارا موضوع ہے اور وہ ہے حدیث کی شرح کا منہج. اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی زندگی کو حدیث کے ساتھ خاص کر لیا، قرآن کریم کے ساتھ خاص کر لیا. تدریس، تصنیف، تحقیق، شرح میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری. اللہ رب العالمین ان عظیم ہستیوں کے ساتھ میری اور آپ کی نسبت بھی قائم فرما دے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. میرے عزیزو، حدیث کی شرح یہ فن تصنیف و تحقیق میں سب سے اہم چیپٹر ہے. پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حدیث کی شرح کے فوائد آپ کو مجھے کیا ملیں گے. کوئی بھی عالم دین حدیث کی شرح لکھنی شروع کر دیتا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ سامنے ہو تو آدمی اس کو حاصل کرنے میں محنت بھی کرتا ہے، جستجو کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث کی ایک شیخ الحدیث، ایک محدث، ایک استاد شرح کرنی شروع کریں اور تقریر سے شرح کریں، وہ بھی آپ ریکارڈ کریں، سنیں، دیکھیں اور اسی استاد محترم سے کہیں استاد محترم آپ اسی حدیث کی شرح لکھیں، لکھ کر ہمیں مہیا کریں. جو چیزیں بول کر استاد محترم سمجھائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ اضافی چیزیں، فوائد وہ تحریر میں لائیں گے. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. مثلا اب میں بات کر رہا ہوں تو میرا ذہن کئی چیزوں کو ہینڈل کر کے میرا دل و دماغ ان کو زبان پر لا رہا ہے. بولنے کا انداز، الفاظ کی ترتیب، موضوع جو بیان کرنا ہے اس کی ذہن میں ترتیب، جسم کے حرکات و سکنات وغیرہ وغیرہ. تو 100% ذہن اس وقت کام کرتا ہے جس وقت انسان خاموش ہو، ہاتھ میں قلم ہو اور کوئی تصنیفی کام کر رہا ہو. اس وقت وہ کچھ بھی انسان لکھ جاتا ہے جو اس کے دماغ میں بات نہیں ہوتی. پہلا یہ فائدہ ہے کہ کسی شاعر کے دل و دماغ میں جو فنون کی باریکیاں چھپی ہوئی ہیں ہم چاہتے ہیں وہ باہر آئیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو کسی مبارک کتاب کی، کسی مبارک حدیث کی کتاب کی شرح لکھنے پر مجبور کریں. استاد محترم آپ لکھیں، ہم اس کو شائع کریں گے، امت سے فائدہ اٹھائے گی. اس شیخ محترم نے 100 بار حدیث کی کتاب پڑھائی ہے. وہ طلبہ جنہوں نے
اسی استاد محترم سے حدیث کو پڑھا ہے، وہ سارے مل کر بھی شاید اس طرح کی اس حدیث کی شرح نہ لکھ سکیں جو شیخ صاحب کیلے بیٹھے لکھ جائیں۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، فتح الباری کو لے لیں، شیخ الاسلام حافظ الدنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے زندگی کا ایک بڑا قیمتی وقت صحیح بخاری کی شرح کو دیا، حالانکہ وہ تو بہت بڑے استاد بھی تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو کچھ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھ گئے ہیں، تو ابن حجر رحمہ اللہ کے 1000 شاگرد بھی مل کر فتح الباری جیسی کتاب لکھنا چاہتے، کیا وہ لکھ دیتے؟ ناممکن ہے۔ الا من رحم ربی، اللہ تعالیٰ قادر ہے ابن حجر سے بڑے بھی افراد پیدا فرما دے اور فتح الباری سے بھی مفید شرح اپنے کسی بندے سے لکھوا دے، اس کا انکار نہیں ہے۔ میرے عزیزو، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ذہنی صلاحیت کو اس انسان نے اگر اپنے آپ کو مفید سے مفید بنانا ہے، اپنی تمام صلاحیتوں کو امت کو دے کر جانا ہے، وہ قلم و کرتاس کا شاہ سوار بننا چاہتا ہے تو قلم دعات لے کر بیٹھ جائے۔ کمپیوٹر لیپ ٹاپ عام ہے، 8-10 ہزار کا مل جاتا ہے، وہاں کمپوزنگ کا طریقہ سیکھے اور کسی مبارک کتاب پر کام کرنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین اس سے بڑا مفید کام لے لے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ شاگردوں پر ہمیں بڑا ناز ہے، الحمدللہ ہم بھی اپنے اساتذہ کے تربیت یافتہ ہیں تو آپ کے سامنے ہم کلام ہیں۔ اللہ ہمارے اساتذہ کو جو فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم شہد کی مکھی کی طرح کبھی فلاں شیخ کے پاس جا رہے، کبھی فلاں شیخ کے پاس جا رہے، یہ انہی بے شمار اساتذہ کی تعلیم و تربیت ہے کہ ہم تھوڑا بہت لکھ رہے ہیں، تھوڑا بہت بول رہے ہیں تاکہ کسی کو کسی لحاظ سے فائدہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، دوسرا بڑا فائدہ قلم کا یہ ہے، مجھے شاگردوں پر بھی بڑا ناز ہے جن کو میں نے پڑھایا، مسلسل پڑھا رہا ہوں، اللہ ان کو بھی محدث بنائے، ان کو شیخ الاسلام بنائے، امام بنائے، اس دور کا سب سے بڑا عالم دین ان کو بنا، ان سے کام لے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، اکثر شاگرد، اکثر ہزاروں میں سے چند شاگرد نکلتے ہیں جو کام کے ہوتے ہیں، ورنہ اکثر شاگردوں کا اللہ حافظ ہے۔ کوئی فیکٹریوں میں جا رہے ہیں، کوئی اسکولوں میں جا رہے ہیں، ٹیچر لگ گئے ہیں، کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر لگ کے ضائع ہو رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن کے ضائع ہو رہے ہیں، مشن چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے علماء اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے، بیٹو ہم نے تمہیں پڑھایا ہے مدارس اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے۔ یہ بھائیوں کو بات سمجھ نہیں لگتی۔ پھر میں اس انداز میں کہتا ہوں کہ استاد محترم شیخ عبدالعزیز علوی صاحب حافظہ اللہ کو بھی پروفیسر ہونا چاہیے تھا۔ مسعود عالم صاحب ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث شیخ الاسلام، وہ کہیں یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہوتے، چانسلر ہوتے۔ حافظ ثناءاللہ مدنی صاحب جو ساری زندگی مسجد پر بیٹھ کر انہوں نے افراد تیار کیے، ان کو تو کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہونا چاہیے تھا۔ کیسی باتیں ہیں یہ؟ مدارس کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر کام کا بندہ جو کل کا امام اور محدث بننا تھا وہ اسکول میں جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں، جی ہاں ماشاءاللہ ہمیں اتنا گریڈ مل گیا، یہ مل گیا، یہ مل گیا۔ نہیں، جب تک ذہین فتین افراد ان مسندوں کو سنبھالیں گے پھر ہی جا کر افراد پیدا ہوں گے، ورنہ پریشانیاں ہیں، مزید پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا شاگرد شاید اتنا قیمتی کوئی نہ نکلے، 10-20 مل کر بھی وہ کارنامہ سر انجام نہ دے سکیں، جو اکیلا شخص روزانہ گھنٹہ دے، روزانہ 2-4 گھنٹے دے لکھنے کو، اتنا زیادہ قیمتی کام انسان خود کر جائے، شاید وہ شاگرد بھی نہ کر سکے۔ جو میں لکھوں گا مجھے اپنے لکھے ہوئے پر اعتماد ہے، اعتماد ہے نا، بھروسہ ہے کہ جو میں نے لکھ دیا ہے وہ نشر ہوگا انشاءاللہ، دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جو لکھ رہا ہوں یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ، قیامت کی دیواروں تک اللہ اکبر وہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ہزاروں لاکھوں افراد اس ہماری تحقیق کو، شرح کو پڑھ کر شرح کے میدان میں آئیں گے، شروحات لکھیں گے، منہج لیں گے، طریقہ لیں گے۔ استاد ایک وہ ہے جو سپیکنگ سے ہمیں پڑھاتا ہے، اور دوسرا استاد یہ کتاب ہے، کتاب سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبہ، اس دور کے امام عالم اہل الارض فی الحدیث بعد المحدث الالبانی رحمہ اللہ، جن کو لقب دیا گیا ہے روئے زمین میں حدیث کے سب سے بڑے عالم دین، محمد بن علی بن آدم بن موسیٰ علی طوبی رحمہ اللہ، مکہ مکرمہ والے، یہ ان کی کتاب ہے۔ ہم نے ان سے نہیں پڑھا، لیکن ان کی کتب ہمارے پاس ہیں الحمدللہ۔ شاید ان کے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، شرح لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لا تعداد دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ سنن ترمذی میں نے آپ احباب نے مختلف مدارس میں پڑھی ہے نا سنن ترمذی۔ سنن ترمذی استاد پڑھا رہا ہے آج کے دور میں، تو میں کسی ایسے استاد کو نہیں جانتا جو تحفۃ الحافظی کا مطالعہ کیے بغیر ترمذی پڑھا دے۔ آج میری بات کی تائید کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں بھی ہمارے احباب جو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں، دینی اداروں میں، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ادھر بھی ہمارے اساتذہ کے ہاتھوں میں تحفۃ الحافظی ہے اور ہمیں ترمذی پڑھا رہے ہیں۔ محمد عبد الرحمن مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی میری شرح کو اتنی زیادہ مقبولیت ملے گی۔ ان کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ حاضر قیاس، اسی ایک مثال پر اور بھی مثالیں آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ حرمین شریفین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، استاد، کون استاد؟ مبارک پور کا استاد نہیں، دلی کا استاد نہیں، حرم مکی کا استاد بیت اللہ کے سامنے سنن ابی داؤد پڑھا رہے ہیں، اور استاد کے ہاتھ میں اور تمام طلبہ کے ہاتھ میں عون المعبود ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ گیا میری بات؟ لکھنے والے کون تھے؟ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے محدث تھے، میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے۔ کہاں لکھی بیٹھ کے؟ عظیم آباد میں، اللہ اکبر، انڈیا کا ایک شہر ہے، عظیم آباد میں بیٹھ کے، کچے مکان میں بیٹھ کے لکھی۔ کہاں پڑھی پڑھائی جا رہی ہے؟ حرم مکی کے اندر بیت اللہ کے سامنے استاد محترم محدث وسیع اللہ بن محمد عباس حافظہ اللہ
وہ پڑھا رہے ہیں تو ان کے سامنے ابو داؤد کا وہی نسخہ ہے جس کے حاشیے میں اون المعبود ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یونیورسٹیز کے علماء، محدثین، ائمہ اس دور کے، وہ بھی جب حدیث پڑھاتے ہیں تو یہ ہمارے مبارک پور کے علماء، عظیم آباد کے علماء، دلی کے علماء، ہمارے برصغیر کے علماء، ان کی جب تک شروحات نہ پڑھیں تو وہ پڑھاتے نہیں، اپنے سامنے یہی کتابیں رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، شرح لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی نسبت حدیث کے ساتھ ہو جائے گی۔ صحیح بخاری، شارح حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ، شیخ الحدیث، مجھے بتائیں کہاں صحیح بخاری، کہاں حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ؟ نسبت قائم ہوئی کہ نہیں؟ وجہ کیا بنا؟ صحیح بخاری کی شرح لکھنا۔ الی آخرہ جتنے بھی علماء نے کام کیا تو اسی بہانے نسبت قائم ہو جاتی ہے حدیث کے ساتھ۔ جی میں نے حدیث لینی ہے، کون سا طبع لوں؟ جی آپ صحیح مسلم کا طبع بولیں جو شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی صاحب نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، آپ وہی نسخہ لیں۔ صحیح مسلم کے ساتھ علوی صاحب کی نسبت جڑی کہ نہیں جڑی؟ جڑ گئی۔ رواہ ترمذی وصححہ الالبانی، اللہ اکبر، رواہ ابو داؤد وضعفہ الالبانی۔ کہاں ابو داؤد اور کہاں امام البانی؟ وہ تیسری صدی کا محدث، یہ 14ویں صدی کا محدث، حدیث کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا جوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ 1200 سال کا خلا اس کو ختم کر دیا۔ رواہ ترمذی وصححہ الالبانی، امام ترمذی رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امام البانی کا نام جوڑ دیا۔ یہ نسبت ہے۔ اساتذہ، مصنفین، محققین اس شرح سے استفادہ کرتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ مرتبہ تحفۃ العفظی کا ذکر کیا ہے اور حوالے دیے ہیں۔ قال المبارک فری، آگے عبارت نقل کرتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے کہ نہیں شرح لکھنے کا؟ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ نسبت قائم ہو جائے گی حدیث کے ساتھ۔ تو یہ مشن ہمیں زمانہ طالب علمی میں ملنا چاہیے تھا۔ بیٹو آپ نے کل کو حدیث پر بڑے بڑے کام کرنے ہیں، مشن ملا ہوتا تو وہ نحو صرف کی کمزوریاں ہمیں ہوتی نہیں۔ مشن مل جانا تھا نا کہ جی ہم نے یہ کام کرنے ہیں، تو ہم بچپن سے زمانہ طالب علمی سے یہ سوچ کر ہم پڑھتے، علوم حدیث کی باریکیوں میں چلے جاتے، جرح و تعدیل کی باریکیوں میں، علل کی باریکیوں میں۔ ہم نے کل کو حدیث پر کام کرنا ہے، اپنی نسبت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے۔ میرے عزیزو، اور بھی بڑے زیادہ فوائد، خلاصہ کلام یہی ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان، وہ عالم دین، وہ شیخ محترم جو حدیث کی شرح لے کے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس نسبت کی وجہ سے آپ کو امت کا استاد بنا دے گا۔ کیا میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے
فتح الباری کے ذریعے کروڑوں اربوں کی تعداد میں شیوخ الحدیث بنائے. کہ میں کہہ سکتا ہوں جی میں یہ بخاری پڑھانے کا موقع ملا ہے، سب کہیں گے کہ فتح الباری کو لازم پکڑو. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ سب کہیں گے فتح الباری کو لازم پکڑو. مجھے یہ بات بتائی ڈاکٹر فضیلت الشیخ المحدث عبد الرحمن یوسف حافظہ اللہ راجوال کے شیخ الحدیث. انہوں نے بتائی کہ استاد محترم شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ جامعہ سلفیہ میں پڑھاتے تھے، ابو داود پڑھا رہے ہیں اور مطالعہ فتح الباری کا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں؟ بخاری نہیں، ابو داود پڑھا رہے ہیں اور مطالعہ کیسے کر رہے ہیں؟ فتح الباری کا کر رہے ہیں. حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب حافظ اللہ کے بارے یہ بات مشہور ہے کہ حافظ صاحب کو فتح الباری زبانی یاد ہے. عبارتوں کی عبارتیں زبانی پڑھتے جا رہے ہیں. علماء کلاس میں بیٹھنے والے وہ پریشان ہیں کہ اتنی لمبی عبارت حافظ صاحب فتح الباری سے پڑھ رہے ہیں، شاید انہوں نے لکھی ہوگی. فضیلت الشیخ المحدث عبد الحمید رحمتی پشاور والے بن فضیلت الشیخ المحدث غلام اللہ رحمتی حافظہم اللہ، باپ بھی محدث ہے، بیٹا بھی محدث ہے، دونوں زندہ ہیں. باپ بیمار ہیں، بیٹے ماشاءاللہ بیٹا جوان ہے، ہمارے دوستوں میں سے ہیں. یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا. فرماتے ہیں سعودیہ یا کویت غالباً وہ حدیث پر کلاس تھے، دورہ تھا، پاکستان سے 2-3 علماء گئے. شیخ غلام اللہ صاحب کو بلایا گیا پشاور والے محدث، اور شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب سے بلایا گیا. وہ فرماتے ہیں حافظ صاحب ایک حدیث پر بحث ہو رہی تھی تو حافظ صاحب نے فتح الباری کی لمبی عبارت پڑھی. میں پریشان ہو گیا بھی شاید حافظ صاحب لکھی ہوگی، ہوتا ہے نا دائیں بائیں لکھ لی ہے عبارت، وہ پڑھ کے سنا دی ہے. تو میں نے پھر جا کے کتاب چیک کی، کتاب کو دیکھا جو حافظ صاحب سامنے سکا تھا وہاں کوئی شاید لکھی ہوئی نہیں. اللہ میرے عزیزو، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. شرح حدیث کے فوائد کیا ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری لکھنے سے لے کر آج تک عربی میں، انگلش میں، فرانس میں، اردو میں، دنیا کی کسی بھی زبان میں حدیث کی کسی بھی کتاب کی شرح لکھی گئی ہو، خواہ وہ بلوغ المرام کی شرح ہو، خواہ وہ نخبۃ الحدیث کی شرح ہو، خواہ وہ ترمذی کی شرح ہو، خواہ وہ مسند احمد کی شرح کیوں نہ ہو. یہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. اللہ کی قسم ہر زبان میں جو بھی شخص، خواہ وہ اہل حدیث ہو، خواہ احناف سے ہو، شوافی سے ہو، مالکیوں سے ہو، حنابلہ سے ہو، اہل الحدیث سے ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی زبان میں کام کرنے والا، کسی بھی حدیث پر کام کرنے والا شخص جب تک وہ فتح الباری کا مراجعہ نہیں کر لیتا اس کی شرح مکمل ہوتی اعتماد نہیں ہوتا. ہر شرح میں ہمیں یہ باتیں مل رہی ہیں. قال ابن حجر فی الفتح، اللہ اکبر، چھوٹی سی شرح دیکھ لے وہاں بھی ابن حجر کے حوالے، بڑی شرح دیکھ لے وہاں بھی ابن حجر کے حوالے. میرے عزیز و میرے محترم، تو ابن حجر کی فتح الباری کو صحیح بخاری کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے. یہ سنت کی شرح ہے، یہ حدیث کی شرح ہے. یہ تحفۃ العابد دیکھ لیں ماشاءاللہ، فتح الباری کے سینکڑوں ہزاروں حوالے تحفۃ العابد میں موجود ہیں. جتنے بھی شارحین ہیں
یہ محمد بن علی بن آدم آل طوبی افریقہ کے تھے، اللہ نے سعودی عرب میں مقام دیا، بیت اللہ میں اللہ نے استاد مقرر کر دیا، دارالحدیث میں بھی استاد رہے اور بہت کام کیا۔ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے شاعر جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا وہ یہی ہیں افریقی، ابھی پچھلے مہینے فوت ہوئے رحمہ اللہ۔ یہ بھی ذخیرۃ العقبہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں اگر اللہ کی فتح اور ابن حجر کی فتح، فتح الباری دو دفعہ بولا نا، لولا فتح الباری با فتح الباری، کیا مطلب؟ اگر اللہ کی مدد نصرت نہ ہوتی اور ابن حجر کی فتح الباری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اپنے مقاصد میں پورا ہو سکتا نہیں۔ کہاں ابن حجر، کہاں افریقہ کے محدثین، عجم کے محدثین، عرب کے محدثین، پوری دنیا کے محدثین، فقہاء، علماء، شارحین، جب تک ابن حجر کی رائے لکھنا گیا اپنی کتاب میں وہ اپنی شرح کو مکمل نہیں سمجھتے۔ میرے عزیزو، یہ فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ فائدہ ہوا نا؟ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ہمارے بڑے اساتذہ کو، بڑے شیوخ کو، نہیں جی ہم تدریس کر رہے ہیں، دیکھو نا پھر یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ بھائی ہم نے کب کہا ہے یہ چھوٹا کام ہے؟ تدریس کرنا بھی بہت اہم کام ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ کاغذ پر لکھنے بھی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے بڑا کام لے گا۔ ہمارے مدارس کی انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کے پاس کتنے کتنے قیمتی ہیرے موجود ہیں، ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لے۔ استاد محترم، آپ ماشاءاللہ 5 روزانہ پیریڈ پڑھا رہے ہیں تو آپ سے ہم 3 پیریڈوں کی تکفیف کر رہے ہیں، آپ 2 پیریڈ پڑھائیں تو بقیہ ٹائم آپ نے ابو داؤد کی شرح لکھنی ہے۔ یا پوچھا جائے استاد محترم جس کتاب پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کام کریں، آپ کے وظائف اور دیگر سہولیات آپ کی وہی رہیں گی، آپ یہ کام کریں۔ بڑی مثالیں دے سکتا ہوں، اللہ اکبر، بڑے بڑے قیمتی ہیرے ہمارے مدارس میں موجود ہیں، بڑے بڑے محدثین موجود ہیں، بس ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ جب غم تھا نا، غم تھا جب بجیانی صاحب نے انہوں نے کام ایسے لیے نا، ایسے ہی میراد المفادی لکھوائی، وہ استاد تھے حدیث کی، صحیح بخاری پڑھا رہے تھے، تو کہا نہیں جی آپ بخاری پر، ترمذی پر کام کریں، فلاں پر کام کریں، کسی کو کس پر لگا دیا، کسی کو کس پر لگا دیا۔ غم تھا، کام ہو گیا، اب غم نہیں ہے، اب حدیث کا غم نہیں ہے، شرح کا غم نہیں ہے، کوئی بڑا علمی کام کرنے کا غم نہیں ہے۔ اربوں خربوں کروڑوں روپے جلسے جلوسوں میں ہم احتجاجوں میں لگا دیتے ہیں، لیکن کسی مبارک حدیث پر کوئی علمی پروجیکٹ، کوئی شرح کا وغیرہ وغیرہ، اس پر شاید ہمارے پیسہ 1 روپیہ بھی لگ رہا۔ جو بھی چھوٹی موٹی محنتیں ہیں وہ انفرادی محنتیں ہیں۔ ہمارے بڑے عمرا، ہماری جماعتوں کے تنظیموں کے بڑے ممبران، بڑے کارکنان، ان کی توجہ ادھر نہیں ہے۔ یہ بوریا نشین لوگ، خوش قسمت لوگ جنہوں نے اپنا مرنا جینا حدیث کو بنا لیا ہے، قرآن کو بنا لیا ہے، دین کو بنا لیا ہے، وہ اپنی غربت میں، اپنی فقیری میں، مسکینی میں یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اور ان بڑے بڑے سپوتوں کو ان کو کوئی ٹینشن، کوئی توجہ، کوئی سوچ و فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے توجہ کس طرح موڑ دے اور کتنا یہ کام کروا سکتے ہیں علماء سے۔ مجھے یہ بات حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ شیخ الحدیث نے بتائی، انہوں نے فرمایا کہ میں تو ایک مدرس تھا، تدریس کا میرا شعبہ تھا، میں مسلسل پڑھا رہا تھا، لیکن جماعت کے علماء نے یہ مشورہ کیا میٹنگ میں کہ ہمیں کوئی تفسیر لکھنی چاہیے اچھے انداز میں، منہجی، محدثین کے منہج پر تفسیر ہونی چاہیے، کون لکھے گا؟ مشورہ ہونا شروع ہو گیا۔
تو بڑے بزرگوں نے جواب دیا جماعت کے امیر نے کہ جی یہ شرح یہ تفسیر حافظ عبدالسلام صاحب لکھیں گے۔ اللہ اکبر، تو باقیوں نے بھی تائید کر دیا۔ تو آپ صاحب کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا، میں لکھنا شروع کر دیا۔ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ کتنا فائدہ ہوگا۔ اردو زبان میں بڑی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لیکن جو مضبوط تفسیر علی منہج المحدثین حافظ عبدالسلام بن محمد صاحب کی تفسیر ہے اردو زبان میں، اس اتنی مضبوط تفسیر میرے ناقص علم میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بیٹا دیکھو نا، 50-60 سالہ تدریسی تجربہ، علوم و فنون میں مہارت تامہ، پھر فراغت ہے ہر لحاظ سے، کوئی ٹینشن نہیں ہے معاش کی وغیرہ وغیرہ، جماعت نے ہر طرح سپورٹ کیا، افراد دیے، معاون دیے، لیں جی آپ کام کریں۔ وہ مکمل ہوئی، پھر شرح بخاری پر کام شروع ہو گیا، افراد دیے، وہ ڈٹ کے لے کر رہے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی بڑی جامع شرح بخاری ہے اللہ کی رحمت و توفیق سے۔ تو ہمیں بھی اس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر، ہمارے علماء میں، ہمارے نوجوانوں میں بڑے بڑے ہیرے موجود ہیں، لیکن ان کو چونکہ ٹارگٹ نہیں دیا گیا، مشن نہیں دیا گیا، وہ چھوٹی چھوٹی سوچوں میں الجھ گئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، ضائع ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی شرح کرنے کا منہج ہمیں سکھا دے۔ آج کی مجلس میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ شرح حدیث لکھنے کے لیے کون سے فنون میں مہارت ضروری ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے میرے عزیزو۔ پہلی تو بات یہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ زمانہ طالب علمی میں ہی یہ سبق اور نصیحت جس کو مل جائے، بیٹو جو اللہ کے لیے ہو جائے گا اللہ اسے کام لے لے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان فنون میں مہارت بھی خود بخود عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر وہ فن جس کا تعلق عربی لغت کے ساتھ ہو وہ ہمیں آنا چاہیے۔ لغت میں آگے کئی فنون ہیں، عربی زبان میں آگے کئی فنون ہیں۔ عربی زبان میں لغہ عربیہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ عربی لفظ کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ شرح لکھنے والا کو اردو کتاب سے ہی دیکھ کر معنی لکھ دے، خواہ اس نے غلط لکھا ہو تو یہ بھی غلط لکھ دے گا، مکھی پہ مکھی۔ اس طرح بہت زیادہ ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ کم ہمت لوگ ہیں، باہمت لوگ نہیں ہیں۔ ہونا یہ چاہیے جو امہات الکتب ہیں عربی زبان میں، شرح لکھنے والا ان کا مطالعہ کرے، اصل جو کتابیں ہیں۔ پھر لغہ میں نحو کی، علم نحو ہے، علم صرف ہے، اس کی کتابیں کون سی کتابیں جو اصل ہیں۔ جو بھی طالب علم علوم میں پختگی چاہتا ہے وہ اصل کی طرف رجوع کرے۔ جو پہلے نحوی تھے وہ آج کے نحویوں سے کئی گنا ماہر تھے، کئی گنا نہیں 100 گنا ماہر تھے۔ تو بھائی جان آج کے نحوی تو ان کو پڑھ کر ہی ماہر بنے ہیں نا۔ آج کے جو ماشاءاللہ علماء نحات ہیں، نحوی ہیں، نحو کے امام ہیں، تو یہ کیسے امام بنے ہیں؟ ان کتابوں کو پڑھ کر۔ تو اگر ہمارے مقدر میں وہ اصل کتابیں لغت کی، نحو کی، صرف کی، منطق کی، بلاغہ کی، فصاحت کی، اصل وہ کتابیں ہی ہمارے مقدر میں آ جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے۔
علوم حدیث کی کتابیں ضروری ہیں. علوم حدیث ایک فن ہے. اس فن پر ابھی ماشاءاللہ بڑا کچھ لکھا جا چکا ہے, لکھا جا رہا ہے. جو بھی علوم حدیث میں ماہر بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے علماء کی کتابیں پڑھے. وہ بڑے پختہ تھے الحمدللہ, اللہ نے ان کو پیدا ہی اس کے لیے کیا تھا. ان کی کتابیں پڑھی جائیں. حدیث کی شرح کے لیے فقہ میں مہارت ضروری ہے. فقہ کی کون سی کتابیں پڑھی جائیں؟ بھائی جو پہلے کتابیں لکھی ہیں پہلے علماء نے, پہلے محدثین نے, ان کو لازم پکڑا جائے, لازم ان کو پکڑا جائے. لیکن جو آج تک لکھا جا چکا ہے وہ سارا آدمی کے مطالعہ میں ہو. شرح کے لیے کیا ضروری ہے؟ جرح و تعدیل ضروری ہے, کیونکہ حدیث کی بنیاد سند پر ہے, حدیث کی بنیاد طرق پر ہے, حدیث کی بنیاد علل پر ہے. پرکھنے کے لیے کیا کہیں کوئی ضعیف روایت تو نہیں اس کی میں فوائد مسائل لکھ رہا. ایسے ہوا ہے نا, کتنے شارحین جن کے پاس علم جرح و تعدیل ہے ہی نہیں, علل ہے ہی نہیں, علوم حدیث آتا ہی نہیں, وہ موضوعات شریفہ پر بھی فوائد لکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی بدعات اور شرکیہ باتوں کی تائید ان سے لے رہے ہوتے ہیں. لو جی یہ بھی آ گیا, یہ بھی مسئلہ آ گیا, یہ کون کیا بدعت ہے, حالانکہ وہ جھوٹی اور منگھٹ روایتیں ہوتی ہیں. کتنوں کی کتابوں میں یہ برمار ہے. ایک الگ موضوع ہے, ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے, جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ کتابیں جو اصل محدثین نے لکھی ہیں وہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے. تو جب بچپن سے ذہن بن جائے گا میں نے انشاءاللہ کچھ بھی حدیث پر کام کرنا ہے, تو وہ کتابیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. ہم بخاری پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم تو یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو لغت میں قاموس الوحید ہے وغیرہ وغیرہ, ان سے آگے ہم جاتے ہی نہیں. فروض اللغات سے آگے ہم جاتے ہی نہیں. ایسے ہوتا ہے نا, منجر سے آگے ہم جاتے ہی نہیں. حالانکہ یہ تلخیصیں ہیں, اصل لغت کی کتابیں تو اور ہیں نا, ہمیں اصل کو دیکھنی چاہیے. ان میں پختگی آ جائے گا, تجربہ آ جائے گا. بلکہ ایسی ایسی لغت کی کتابیں ہیں کہ ان سے لفظ تلاش کرنے کے طریقے اور ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم تو وہاں سے لفظ بھی تلاش نہیں کر سکتے, دوسرا کیسے لکھیں گے؟ جرح و تعدیل کی کتابیں تو جس بھی کتاب پر ہم کام کر رہے ہیں, جس فن میں وہ کتاب ہے, ہم نے حدیث پر کام کرنا ہے تو حدیث ایک فن ہے. تو حدیث کی معاملت میں جتنے بھی فنون ہیں ان تمام فنون کا ہمیں اچھی طرح مطالعہ ہوگا, تو تبھی ہم شرح لکھیں گے نا. ساری بات کو میں سے سمجھاتا ہوں. اصطلاحات المحدثین کا ہم نے سب نے پڑھی ہے بچپن میں, بڑی پیاری کتاب ہے. وہ ہر اصطلاح ایک فن کا نام ہے. کتنے اصطلاحات ہیں, وہ ایک فن ہے. وہاں علت کی تعریف ایک لین میں ہے علت کی, تو حالانکہ علت تو ایک بڑا لمبا چوڑا فن ہے. وہاں جرح کی تعدیل 2 لینوں میں ہے, جرح کی تعریف 2 لینوں میں ہے. حالانکہ جرح و تعدیل تو ایک لمبا چوڑا فن ہے, سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. آپ سمجھ گئے میرے خیال میں. یعنی اصطلاحات المحدثین کی ہر اصطلاح ایک فن ہے. تو حدیث کی شرح لکھنے والے کو وہ تمام فنون آئیں گے تب جا کے شرح لکھنے کا قابل ہوگا, ورنہ نہیں لکھ سکتا. اللہ اکبر. یہ میرے سامنے ذکرۃ العقبہ ہے, شیخ ایتھوپی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 7 سے لے کر 12 تک کتابوں کے نام لکھ دیے ہیں, مختلف فنون کی کتابیں, کہ میں نے اپنی اس کتاب میں کس کس کتاب سے مدد لی ہے, اور کتابوں کے نام لکھ دیے ہیں, اہم کتابوں کے. اب یہ سارا مشکل ہے لفظ بلفظ پڑھنا, میری آپ سے گزارش ہے صفحہ نمبر 7 سے لے کر 12 تک یہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کا خلاصہ آئندہ لکھ کر لانا ہے انشاءاللہ.
اللہ اکبر۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے حالات آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن تفصیل کے ساتھ حالات پڑھے ابن حجر رحمہ اللہ کے کہ انہوں نے کس طرح کام کیا، وہ اس کا خلاصہ لے کر بھی لائیں، ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ فتح الباری کیسے لکھی ہے نا، چیزیں کہیں مل جاتی ہیں کتب میں، لکھی ہے محدثین کی باتیں، اسے ہم فائدہ اٹھائیں، وہ باتیں پڑھیں لکھیں، تلقین کے انداز میں فائدہ ملے گا۔ شرح حدیث کے لیے کیا ضروری ہے؟ شرح حدیث کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے۔ یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس پر تفصیل سے بیان کر دیا۔ تصنیف و تحقیق کا ایک اہم رکن ہے مستقل مزاجی۔ جو بندہ مستقل مزاج نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا نہیں، وہ گاڑی نکل جائے گی، وہ وہاں کا وہاں کھڑا رہے گا، تو کیا فائدہ؟ مستقل مزاجی ہونی چاہیے، علوم میں مہارت ہونی چاہیے۔ شرح حدیث کے لیے جتنے بھی شروحات لکھی گئی ہیں وہ آدمی کے مطالعہ میں ہونی چاہیے، خواہ وہ چھوٹے لیول کے عالم ہے یا بڑے لیول کا عالم یا محدث لیول کا عالم ہے، وہ ہمارے مطالعہ میں ہونی چاہیے۔ مثلا آپ نے ترمذی پر کام کرنا ہے، جو کچھ بھی ترمذی پر لکھا گیا ہے، آپ نے لکھا، بگانوں نے لکھا، منکرین حدیث نے لکھا، فقہاء نے لکھا، جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ڈاٹا اکٹھا کریں پی ڈی ایف کی شکل میں، شاملہ کی شکل میں، کتاب خرید سکتے ہیں اس کی شکل میں، اور جو اس فن میں ماہر لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ بھی آپ کے رابطے میں ہونے چاہیے۔ جب ڈاؤٹ ہوگا مختلف شارحین کیا لکھ رہے ہیں کیا نہیں، تو پھر ہم ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے اس فنون، اس فن کی معاون چیزیں، اس فن کے معاون فنون، یہ ان میں دسترس، کتابوں تک رسائی، ان علوم میں پختگی، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد لکھ سکتا کوئی بھی نہیں، ورنہ بونگیا مارے گا، کھچے مارے گا، بونگیا مارے گا۔ ہاں ایسے کئی علماء گزرے ہیں جو بیچارے خود کمزور تھے، شروعات لکھنے بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ کو برکت ڈالی، کاموں میں برکت نہیں ڈالی۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، اس کا یہی مطلب ہے نا، جسمانی لحاظ سے قوی طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہے۔ تو اس کا یہ بھی معنی ہے اس حدیث کا، جس فن میں آپ کام کر رہے ہیں، پختہ عالم دین فنون کے اندر، علوم کے اندر، وہ بہتر ہے کمزور عالم دین جو فنون میں کمزور ہے، اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو ہمیں جو ہو گیا سو ہو گیا، صبح کا بولا دار شام کو آ جائے تو بولا نہیں کہتے۔ تو ابھی بیٹو ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، یا اللہ جو ہم سے کمیاں کوتاہی ہو گئی ہیں ہمیں معاف فرما دے، اب ہم ان کمیوں کو پورا کرنا ہے، ان علوم میں پختگی حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ پختگی دے دے گا۔ مرنا جینا جب ایک فن بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے انشاءاللہ۔ تب جب ہم مخلص ہو جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہمارا مرنا جینا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہر کسی کی شرح سے فائدہ لینا ہے۔ یہ ہمارے مطالعہ میں 20 سینکڑوں مثالیں ہیں۔ بعض وہ باتیں جو بڑے بڑے محدثین اپنی کتاب میں، وہ باتیں ہمیں چھوٹے علماء کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ میں یہ بات اس جملے کو ثابت کرنے کے لیے میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ مثلا آپ انما الاعمال بالنیات حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں، تو اس پر بھی ہم بحث پہلے کر چکے ہیں ایک رات الحمدللہ، کہ مصنف کے لیے وسیع المطالعہ ہونا ضروری ہے۔ وہ مطالعے کا کباڑ خانہ، اتنا مطالعہ ہو، کباڑ خانہ ہو، جس مرضی موضوع پر شروع کر دے وہ بولتا جائے، اتنا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اب جس نے شرح حدیث کی لکھنی ہے تو اس کا تو بہت ہی مطالعہ ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات حدیث کو ہم کتب عقیدہ میں سرچ کریں گے، شاملہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
پہلے محدثین کے حافظ اتنے مضبوط تھے، لاکھوں حدیثیں ان کے ذہن میں ہوتی تھیں، اب لاکھوں حدیثیں ہمارے ایک کلک پر ہیں الحمدللہ۔ بدقسمت ہے وہ عالم دین جو مکتبہ شاملہ جیسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میرے کام کرنے والے بندوں کو کتابیں چاہیے، حافظ اتنے کبھی نہیں رہ گئے، حوالوں کا انتظار نہیں رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مکتبہ شاملہ کو تیار کروایا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آئندہ دنوں میں انشاءاللہ ہم شاملہ بھی سکھائیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ ہم چیزیں آپ کو ماہر بنائیں گے کیسے ہم نے سرچ کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات حدیث کو کتب عقیدہ میں آپ نے سرچ کرنا ہے۔ عقیدے پر محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے انما الاعمال بالنیات سے وہ استدلال کیے ہیں جو شاید شارحین نے وہ استدلال کیے وہ بحوث نہیں لا سکے، جو عقیدہ کے ماہر علماء نے انما الاعمال بالنیات سے استدلال کیے ہیں۔ شاملہ میں ایک کیٹیگری ہے پوری کتب عقیدہ، کتب العقیدہ، تو وہاں کلک کریں گے، سلیکٹ کریں گے، انما الاعمال بالنیات کو لکھیں گے، سرچ کریں گے، بہت کچھ ہمیں ملے گا۔ وہ ہم نے جمع کرنا ہے انشاءاللہ باہ والا، اصل کتابیں بھی ہیں تو تقابل کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کرنا ہے تاکہ کمی بیش نہ رہے۔ پھر انما الاعمال بالنیات حدیث کو کتب فقہ میں سرچ کرنا ہے۔ فقہاء نے اپنی کتابوں میں انما الاعمال بالنیات سے بڑا کچھ اخذ کیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے۔ پھر ہم نے انما الاعمال بالنیات کو کتب نحو، کتب ادب میں سرچ کرنا ہے۔ نحویوں نے، بلاغیوں نے، منطقیوں نے، فلسفیوں نے، لغت عرب کے ماہر لوگوں نے انما الاعمال بالنیات پر اپنے انداز میں بڑی باتیں کی ہیں کہ نہیں کی؟ مثالیں دے رہے ہیں، قواعد ضوابط بنا رہے ہیں، حدیثوں سے استدلال استنباط کر رہے ہیں، ہم نے اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ مفسرین، کتب تفسیر ایک لمبی چوڑی کیٹیگری ہے۔ انما الاعمال بالنیات کو کتب تفسیر سے بھی ہم نے سرچ کرنا ہے، بہت کچھ ہمیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات حدیث کو علوم حدیث مصطلح کتب سے بھی ہم نے سرچ کرنا ہے۔ اور جو محدثین علوم حدیث کے ماہر وہ مثالیں جب دیتے ہیں تو حدیث مثالیں دیتے ہیں نا، تو جو آپ طرح لکھیں گے ہم طرح لکھیں گے اس میں انما الاعمال بالنیات حدیث پر اصول حدیث کی بھی بحوث ہو رہی ہیں کہ یہ غریب الحدیث کی مثال ہے، ایسے نا، یہ غریب کی مثال ہے، یہ فلاں کی مثال ہے، اس سے اصول حدیث کا فلاں مسئلہ اخذ ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کتب فتاوی، محدثین کے فتاوی جات وغیرہ وغیرہ، سینکڑوں کی تعداد میں شاملہ میں کتب فتاوی موجود ہیں۔ ہم نے پھر انما الاعمال بالنیات کو وہاں بھی سرچ کرنا ہے، کتب فتاوی میں سرچ کرنا ہے۔ مفتیوں نے اس حدیث سے استدلال کیسے کی، استنباط استخراج کیا کیا مسئلے نکالے، سوال کوئی تھا، جواب انما الاعمال بالنیات کو کیسے فٹ کیا، وہ ساری تفصیلات ہمیں کتب فتاوی میں ملے گی۔ جرح و تعدیل کی کتابیں، سبحان اللہ، جرح و تعدیل کی کتابوں کو بھی سرچ کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کو لکھیں، سرچ انجن پر سرچ ماریں، جرح و تعدیل کی کتابوں میں بھی آپ کو انما الاعمال بالنیات پر بحوث ملیں گی۔ راویوں پر بحث ہو رہی ہے، سند عالی نزولی پر بحث ہو رہی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں، محدثین میرے پاس 4 بحثوں سے سند ہے، جو کچھ بھی بحث جرح و تعدیل کے ملے گی
وہ انما الاعمال بالنیات کی سند پر جب ہم بحث کریں گے ہمیں وہاں فتح دے گی کہ نہیں دے گی؟ ابن حجر رحمہ اللہ کو شاید اسی سند میں 2-3 طبقے ملے ہوں، جب ہم کتب جرح و تعدیل میں سرچ کریں گے وہاں ہمیں 10-20 اور طبقے مل جائیں اور سندیں مل جائیں. ایسے نا یہاں پر راوی محمل ہے، مبہم راوی ہے، مشتبہ ہے، تو وہاں ہمیں اور تفصیل سے راوی کا نام مل جائے، حلال پتہ مل جائے، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. وہ ہم نے سرچ کرنا ہے. اصل کتابیں ہیں تو قابل کرتے جائیں، ورنہ لکھ دیں کہ یہ چیزیں ہم نے شاملہ سے لی ہیں، شاملہ سے ہم نے یہ چیزیں، کوئی حد نہیں اس میں کیا ہے. ورنہ اصل کتابوں سے تقابل کر کے باتیں لکھیں، فائدہ اٹھائیں، ڈڑھ کر بات. پی ڈی ایف آ چکی ہے، جو شاملہ میں ہے وہ پی ڈی ایف بھی ہیں. پی ڈی ایف اصل ہے، پی ڈی ایف اور جو پرنٹ کتاب اس میں کوئی فرق ہے نہیں، ایک ہی چیزیں ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. بات سمجھا گئی آپ کو میرے خیال میں. بڑا زیادہ ڈیٹا ہمارا کتب فتاوی میں موجود ہے. چلو شاملہ میں تو عربی فتاوی ہیں، اردو فتاوی نہیں ہیں. اب شاملہ اردو بھی آ گیا ہے، الحمدللہ شاملہ اردو بھی آ گیا ہے. وہاں میری بھی کتابیں کی آ گئی ہیں اور بھی ہمارے ساتھ شیوخ محدثین کی کتابیں آ گئی ہیں، وہاں سے بھی سرچ کریں، لکھے وہاں انما الاعمال بالنیات. تو اردو میں جو فقہاء علماء مفسرین نے اس حدیث پر بحث کی ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ آئیں گی. وہ ہم اسے فائدہ اٹھائیں، ڈٹ کے فائدہ اٹھائیں. اللہ اکبر. جتنے پختہ علماء ہیں، مثلا اسماعیل سلفی اللہ اکبر گجرانوالہ کے شیخ الحدیث رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، شیخ الحدیث عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، حافظ محمد گوندلوی محدث رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ. ان کی تمام کتابیں سونا ہیں. خواہ کو خطبات پر کتاب ہے، خواہ مقالات پر کتاب ہے، خواہ فتاوی پر کتاب ہے، خواہ کسی شرح تفسیر پر کتاب ہے، جو بھی کتاب اس لیول کی علماء کی ہے ہم نے ان کی کتابوں سے بھی انما الاعمال بالنیات کو سرچ کرنا ہے. اسماعیل سلفی صاحب کی خطبات سے بھی ہے. ہمارے محبوب دوست حافظ شیخ محمود حافظ اللہ گجرانوالہ والے عظیم محقق، انہوں نے اس کو اور بھی کتابیں شائع کی. گوندلوی صاحب کی ساری کتابیں، سلفی صاحب کی ساری کتابیں اور بھی بیسیوں کتابیں ماشاء اللہ شائع کی، تحقیقی کام کی. اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خطبات اسماعیل سلفی بظاہر ہی خطبات کی کتاب ہے. او بھائی آپ پڑھ کے تو دیکھیں، آپ پڑھ کے تو دیکھیں، ایسے ایسے نکات انہوں نے بیان کیے ہیں جو محدثانہ ہیں، بڑے عظیم وہ نکات ہیں. شرح حدیث میں ہم نے مختلف باتیں کی ہیں. فتح الباری کے حوالہ سے بھی کچھ ہم نے بیان کیا. بھائی نے سوال کیا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کیسے لکھی، مواد کہاں سے اکٹھا کیا، بڑا اہم سوال ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے 1430 کتب کی مدد سے یہ شرح تیار کی ہے. اللہ اکبر. 1430 یہ وہ کتابیں ہیں جن کے نام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھے ہیں. مراجع اور مصادر کی کتابیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ البانی رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد جن کا نام بھی مشہور ہے، مشہور حسن آل سلمان اردن والے، انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے معجم المصنفات الواردہ فی فتح الباری. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جن مصنفات کا ذکر کیا ہے اس پر مستقل معجم تیار کی ہے. شیخ ابو عبیدہ مشہور حسن اردن والے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور بڑی کتابیں لکھی ہیں. اگر کہا جائے اردو عربی دیگر زبانوں میں جتنے بھی مصنفین زندہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کتابیں ابو عبیدہ مشہور حسن نے لکھی ہیں تو میری بات غلط نہیں ہوگی. اس پر میں دلائل وغیرہ دے سکتا ہوں.
اللہ شیخ کو سلامت رکھے، ان سے اور دین حنیف کا کام لے۔ تو ابو عبیدہ مشہور حسن نے موجم المصنفات الواردہ فی فتح الباری میں 1430 کتابوں کے نام لکھے ہیں، تعارف لکھا ہے۔ یہ وہ کتابیں جو بہتر کے سامنے تھی، اور یہ بہت بڑی کتابیں ہیں اس دور میں، کتابیں جب مخطوطات کا دور تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جن کتابوں کے ابن حجر رحمہ اللہ نے نام نہیں لکھے وہ اس سے الگ ہیں۔ یہ کتاب ہماری مطالعہ میں ہے، نیٹ سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کی، گروپ میں نے رات شیئر کر دی تھی تاکہ آپ دیکھیں اس مبارک کتاب کو۔ اس کتاب کو پڑھنے سے بڑا کچھ واضح ہوتا ہے، جو میرے لیے واضح ہوا کتنی کتابیں ایسی ہیں جو ابن حجر کے سامنے تھیں، آج تک وہ چھپی نہیں ہیں۔ وہ کتنی کتابیں جن کی مخطوطات بھی نہیں ملتی لیکن ابن حجر کے سامنے تھیں رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے دور کے یا قریب دور کے علماء شیخ البانی رحمہ اللہ جیسے مخطوطات کے اندر زندگی گزارنے والے، وہ مخطوطے امام البانی کو بھی نہیں مل سکے، ان کو بھی لکھنا پڑا کما قال ابن حجر فی فتح الباری۔ یہ مخطوطہ ابن حجر کے پاس تھا، ہمیں تو نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے وہ کتابیں جن کا ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر نہیں کیا، وہ ایک لمبی چوڑی الگ داستان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابن حجر رحمہ اللہ تک زمانہ تک جو کچھ لکھا گیا ابن حجر کے وہ سب سامنے تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ سارا ان کے سامنے تھا، سامنے نہیں، سارا استحضار تھا، ہر چیز ان کو پتا تھی، زبانیں یاد تھی۔ اتنا وسیع المطالعہ یہ شخص تھے، زندگی ساری علوم حدیث پر لگانے والے یہ شخص تھے۔ تو فتح الباری کو انہوں نے بڑے مرتب انداز میں لکھا۔ پہلے صحیح بخاری کی وہ حدیثوں پر بحث کی جو معلقات ہیں۔ تغلیق التعلیق کے نام سے 4 جلدوں میں ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف معلق روایتوں پر کام کیا اور کمال کر دیا۔ میرے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب نے ہمیں کلاس میں بتایا، ابن حجر کی وسعت مطالعہ دیکھنی ہے تو تغلیق التعلیق کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ابن حجر کتنا وسیع المطالعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح بخاری کی معلقات ہوں یا کسی بھی کتاب کی معلقات ہوں، سب سے ممتاز کام تاریخ اسلام میں اگر کسی نے کیا ہے تو ابن حجر اسقلانی ہے، جنہوں نے تغلیق التعلیق کا کام کیا۔ میرے عزیزو، صحیح بخاری میں معلقات ایک پوری بحث ہے، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلے اس کو الگ لکھ لیا، مکمل مفصل لکھا۔ امام بخاری معلق لکھ رہے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ دور کی قریب کی کتابیں، وہاں تک کی کتابیں جو آج تک نہیں چھپی، جن کے مخطوطات بھی نہیں مل رہے، وہ بھی کتابیں ابن حجر کے سامنے تھیں، مطالعہ تھا۔ ان کے حوالے دیے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ اس معلقات کی سند فلاں کتاب میں ہے، فلاں میں یہ سند ہے، فلاں میں یہ سند ہے۔ امت ابن حجر کے حوالے دے دے کر وہ سند ذکر کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے نیت کی، ارادہ کیے، یا اللہ مجھ سے یہ لکھوا لے، شرح لکھوا لے۔ کوئی طلبہ نے بھی سوال کیے، تو اس سوال کے جواب میں کم ہمت ہوتے تو ڈانٹ دیتے، اللہ کے بندو کتنی شروعات لکھی گئی ہیں، ابن بطال کی ہے وہ پڑھ لو، فلاں کی ہے وہ پڑھ لو۔ جو کم ہمت لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلند ہمت لوگ ایسے جواب نہیں دیتے۔ اور فتح الباری سے پہلے کتنی شروحات لکھی جا چکی تھیں، یہ ایک الگ داستان ہے۔ اگلے ہم
پیریڈ میں تفصیل بیان کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں ابن حجر نے یہ نہیں شاگردوں سے کہا کہ جو پہلے لکھی وہ پڑھ لو، میں کو لکھو، نہیں، یہ جواب آج بھی ہمیں نہیں دینا چاہیے، بس ہمت کرنی ہے، انشاءاللہ بیٹو اب دعا کریں میرے لیے، میں لکھوں گا۔ تو تغلیق و تعلیق لکھی، صحیح بخاری کا ایک حصہ گویا شرح لکھ دیا، الگ ایک فن پر الگ شرح لکھ دیا، کمال کر دیا۔ پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کا منہج مرتب کیا، منہج خدا ساری جو مقدمہ ہے فتح الباری کا وہ پہلے لکھا تھا، اللہ اکبر، اور 16 دفعہ صحیح بخاری کو بالاستیاب پڑھا، مقدمہ لکھنے سے پہلے بار بار پڑھ رہے ہیں، ایک بار، 2 بار، 3 بار۔ تو منہج ملا نا ہمیں، جس کتاب پر بھی کام کرنا ہے اس کو آپ متعدد بار پڑھا چکے ہوں، اس کا متعدد بار آپ مطالعہ کر چکے ہوں، اس کے رموز، اس میں غوامض، پیچیدہ باتیں وہ آپ کچھ نہ کچھ تحریر کر چکے ہوں، ذہن واضح ہو چکا ہو، پھر آپ لکھنی شروع کریں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے خدا ساری کے نام سے مقدمہ لکھا فتح الباری کا، اور کمال کر دیا۔ ابن حجر نے جو تعارف صحیح بخاری کا کروایا ہے، جو منہج صحیح بخاری کا بیان کیا ابن حجر نے، ابن حجر سے پہلے نہ کوئی بیان کر سکا، نہ ہی ابن حجر کے بعد کوئی بیان کر سکا۔ دیکھ لیں صحیح بخاری کے تعارف میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ کیا ہے، ابن حجر کے حوالے ہیں۔ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، امام بخاری کی سیرت پر دیکھ لیں، صحیح بخاری کے منہج پر دیکھ لیں، جو کچھ بھی لکھا گیا کسی زبان میں لکھا گیا ان کا اول آخر ابن حجر رحمہ اللہ ہی ہے، فتح ساری ہی ہے، فتح الباری ہی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ فتح الباری کہاں سے لکھی، میں نے وضاحت کر دی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے سامنے امام ابن الملکن کی شرح بخاری بھی تھی، التوضیح کے نام سے، جو بھی ماشاءاللہ 36 جلد میں چھپی ہے، 5-6 سال پہلے چھپی تھی۔ اسی طرح امام ابن رجب الحنبلی کی شرح، اس کا نام کیا تھا، فتح الباری۔ کیا نام تھا؟ ابن رجب حنبلی کی شرح بخاری کا نام بھی فتح الباری تھا، لیکن وہ نامکمل ہے، وہ بھی ابن حجر رحمہ اللہ کے سامنے تھی، اور وہ بڑی مفصل شرح ہے۔ فتح الباری لابن حجر سے مفصل شرح وہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی تھی، آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مفصل ہے، اس سے بھی مفصل ہے۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کچھ پہلے لکھا جا چکا تھا، شروحات تمام فنون میں جو کتابیں لکھی گئی تھی وہ ابن حجر صاحب کے سامنے تھیں، ان سے ڈٹ کر فائدہ اٹھایا، بالاستیاب مطالعہ ان کا کیا، فتح الباری میں حوالے لکھے، ان سے مدد لی، تعاون لیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ جو لکھتے تھے وہ شاگردوں کو دے دیتے تھے، جو لکھا وہ شاگردوں کو دے دیا، علماء، کبار علماء وغیرہ ان کو دیا، وہ پڑھتے تھے۔ ہفتے میں ایک دن میٹنگ ہوتی تھی، اجلاس، مذاکرہ ہو رہا ہے، ابن حجر بھی موجود ہوتے تھے وہاں، پھر مباحثہ ہوتا، مذاکرہ ہوتا۔ طلبہ نے جو میں نے لکھا پچھلے ہفتے میں وہ آپ کو میں نے دے دیا، لو جی پڑھیں، یہ طالب علم بول رہا ہے استاد محترم یہاں یہ بات آپ نے لکھی ہے تو یہ بھی ہونی چاہیے تھی۔ دوسرا شیخ، وہ طلبہ بھی شیخ تھے نا، اور ابن حجر رحمہ اللہ کے طلبہ بھی کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے نا۔ ہم فتح الباری پر بات کر رہے تھے کہ ابن حجر نے کیسے لکھی۔ ابن حجر رحمہ اللہ جو لکھتے تھے علماء کو، شیوخ کو، محدثین کو دے دیے کرتے، لو جی وہ لکھتے، نقل کر لیتے، پھر ہفتے میں ایک دن میٹنگ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، چارجر لگا دو۔ ایک دن میٹنگ ہوتی تھی، اس میں مباحثہ ہو رہا ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، تو سارے علماء، شیوخ
آپ نے رائے دیتے جی یہ آپ نے یہ لکھا ہے تو یہاں یہ بات ہونی چاہیے، اس کا یہ بھی حوالہ ہونا چاہیے، فلاں نے تو یہ لکھا ہے، تقابل وغیرہ وغیرہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ ان باتوں کو نوٹ فرماتے اور بعد میں اس میں وہ چیزیں ایڈ کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا طریقہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے فتح الباری لکھنے کا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ابن حجر نے بات چھوڑی کوئی نہیں ہے۔ لغت کا مسئلہ ہو، راوی کا مسئلہ ہو، علت کا مسئلہ ہو، متن کا مسئلہ ہو، شرح کا مسئلہ ہو، جو کچھ بھی مسئلہ ہو وہ آپ فتح الباری میں ملے گا۔ یہ سوال تھا ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کیسے لکھی ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا فتویٰ کیسے دینا چاہیے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے۔ تو مفتی اپنی صلاحیت کے مطابق فتویٰ دے گا، دوسرے لفظوں میں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہوگی جتنی اس کے مطابق فتویٰ دے گا۔ تھوڑی توفیق ہے تھوڑا دے دے گا۔ کتنے ہیں علماء جو جرگ دیتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے۔ ایک ساتھی اسلام آباد کے اس نے مجھے بتایا فون پر کہ میں نے کسی مولانا صاحب کو جرح و تعدیل کا سوال کیا، جرح و تعدیل کا مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے آگے سے میں جواب دیا ظالم جرح و تعدیل کا سوال پوچھتا ہے، آپ کو تو جرح کی جیم بھی نہیں آتی، جرح و تعدیل کا سوال پوچھ رہا ہے، آپ کو تو لفظ جرح کے جو پہلا حرف جیم ہے نا آپ کو تو وہ بھی نہیں آتا۔ تو بھائی نہیں آتا واقعہ عالم دین صاحب نہیں آتا تو پوچھ رہا ہے نا، اب سمجھا دیں اس کو۔ ایسا ڈانٹ دیتے ہیں، پبلک ہے، علماء عالم دین تقریر کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، سوال جواب نشست ہے، کوئی بیچارہ پہلی دفعہ مسجد میں آیا یا پہلی دفعہ اس نے ہمت کر کے سوال پوچھا، ایسا میں رویہ ترش اور مکمہ میرا طریقہ ہو، وہ سارے من سوال پوچھے گا تو گناہ مجھے ہوگا نا، اس کو میں نے دور اپنے آپ سے متنفر کر لیا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، جواب بڑی ہمت کے ساتھ دلیری کے ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں تو کہوں گا کوئی آپ سے سوال کرے، وہ خواہ بچہ ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، وہی سوال کو اپنا قریبی کر رہا ہے تو میں ساری رات اس کو دے دوں گا، وہی سوال کو اجنبی کر رہا ہے تو میں 1 منٹ میں دوست لے کر لو جی جواب دے دو، اور یار بیٹا جواب دے دو اس کو، تمہیں آتا ہے دے دو، مگر اللہ دماغ نہیں، ہم اللہ کے لیے مخلص ہوں تو ہم انشاءاللہ اس کو ایسا جواب دیں گے جو جواب تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ وہ عقیدہ واسطیہ ہم پڑھتے ہیں مدارس میں، نصاب کی کتاب ہے ہماری، اتنی قیمتی کتاب ہے، بھائیو یہ بھی سوال کا جواب تھا، عقیدہ تدمریہ یہ بھی سوال کا جواب تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتنی زیادہ مستقل کتابیں وہ سوال کے جواب تھے۔ بدیع الدین شاہ راشدی شیخ العرب العجم ایسے نہیں کہا گیا، شیخ العرب والعجم ایسے نہیں کہا گیا، اللہ رب العالمین نے ان کو بیت اللہ کا استاد ایسے نہیں بنا دیا تھا، ان کو امت کا غم تھا، علم کا غم تھا، بدعت و خرافات کا غم تھا، مرنے سے پہلے کچھ کر گزرنا چاہتے تھے۔ ان سے بھی سوال ہوا تھا نا ابن شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ سے، اللہ کہاں ہے؟ تو بتاؤ بھائی ہم تو 1 منٹ میں جواب دے دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، بات ختم ہے۔ تو ابن یعنی بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے قلم اٹھایا اور اتنی ضخیم کتاب توحید خالص کے نام سے لکھ ڈالی، مطبوع ہے الحمدللہ، 1000 کے قریب صفحے پر مشتمل کتاب۔ کیا ہے؟ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کا جواب کیسا ہونا چاہیے، فتویٰ کیسا ہونا چاہیے؟ تو بھائی ایسا فتویٰ لکھیں جو تاریخ اسلام میں ایسا فتویٰ کسی نے نہ لکھا ہو۔ جتنے بھی مفتیوں کے فتوے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے جو دلائل وغیرہ وہ لکھے ہیں
ان کا نام لے کر ذکر خیر کر کے فائدہ اٹھائیں. لیکن پھر جو تخصصاتی مطالعہ ہم آپ علماء کرام کو منع دے رہے ہیں، اس پر ہمارے لیکچر بھی ہے تخصصاتی مطالعہ کیسے ہونا چاہیے، کیا ہوگا. تو بھائی جس چیز کو لینا ہے اس پر تمام کتابوں کو سرچ کرنا ہے، کتابوں کو پڑھنا ہے، پھر جا کر فتویٰ لکھنا ہے. وہ انشاءاللہ ایک فتویٰ کیا، وہ ایک طریق ہوگی، مزہ آئے گا آپ کو بھی، امت بھی کہے گی کہ واقعی کسی اللہ کے شیر نے فتویٰ دیا ہے. صحیح مسلم بھی فتویٰ ہی ہے. صحیح مسلم، ہاں، ابو اسحاق ابراہیم نے سوال کیا تھا نا، اس ایسی کتاب لکھ دو، یہ فتویٰ ہی تھا نا. تو مخلص لوگ تھے، اللہ کے لیے ان کا جینا مرنا تھا، تو کیسے کیسے فتوے لے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی نے سوال کیا، کیا امام سیوطی مولوی تھے؟ سیوطی صاحب مولوی تھے؟ میرے عزیزو، سیوطی رحمہ اللہ وہ شخص تھے جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی، بڑی کتابیں لکھی. نحو میں کئی کتابیں لکھی، بلاغہ میں کتابیں، حدیث کی شروحات میں کتابیں، تفسیر پر کتابیں، علوم تفسیر پر، علوم حدیث پر. یہ مولوی نہیں کہنا، یہ مولوی گالی ہے، یہ ہمیں احترام ہم پر فرض ہے. یہ مولوی نہیں تھے، اپنے دور کے امام تھے، اپنے دور کے امام تھے اور بہت بڑے امام تھے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ایسے مولوی تھے سیوطی صاحب جن کی کتب مدارس یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں. یہ ایسے مولوی تھے. اللہ ایسا مولوی ہر کسی کو بنائے. نہیں، اگر کسی نے کہا بھی ہے، لکھا بھی اپنی کتاب میں، تو غلط لکھا ہے. ہم نے کون سے کسی کلمہ پڑھا ہے؟ بھائی غلط ہے کوئی بات. جرح و تعدیل بھی انصاف مانگتی ہے. احمد جرح و تعدیل ایسے فتوی لگا دیتے ہیں یہ مولوی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. نہیں، جرح و تعدیل بھی انصاف مانگتی ہے. احمد جرح و تعدیل بڑے منصف تھے، 100% انہوں نے انصاف کر کے حکم لگائے ہیں. یہ نہیں ہم اپنی خواہشات اور تعصب کی وجہ سے ایسے فتوی لگائے فلاں مولوی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں ایسی. یہ غلط مانا جائے، یہ غلط باتیں ہیں، ہمیں ان کی نفی کرنی ہے. تدریب الرابی کی کتاب ہے، سیوطی صاحب کی کتاب ہے. تدریب الرابی سیوطی صاحب کی کتاب ہے جو میں نے مرکز تربیہ میں استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب جیسے جی محدث سے پڑھی تھی. سیوطی صاحب کی کتاب پڑھا کر رہے ہیں، محدث ارشاد اللہ سے پڑھا رہے ہیں. تو سیوطی صاحب مولوی تھے، ابھی مولوی ہیں. تدریب الرابی یونیورسٹیاں پڑھائی جا رہی ہے. کیسی فضول باتیں ہیں. نہیں، یہ بہت بڑے امام اور محدث تھے.